ایک دور پہاڑی وادی میں جہاں بادل گھروں کی چھتوں کو چھو کر گزرتے تھے، زینب اپنی چھوٹی پوتی نور کے ساتھ ایک لکڑی کے پرانے مکان میں رہتی تھی۔ زینب کے ہاتھ اب تھر تھرانے لگے تھے، لیکن وہ آج بھی وادی کی سب سے ماہر کشیدہ کار مانی جاتی تھی۔ وہ کپڑوں پر ریشم کے دھاگوں سے ایسی کلاکاری کرتی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ تاہم شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے کئی مہینوں سے وادی کا راستہ شہر سے کٹ چکا تھا۔ زینب کے پاس نہ تو نیا کام آ رہا تھا اور نہ ہی گھر میں جمع پونجی بچی تھی۔ وہ اپنی بنائی ہوئی آخری شال کو دیکھ کر اکثر ٹھنڈی آہ بھرتی، جیسے اس نے بڑی امید سے تیار کیا تھا۔ ایک طوفانی رات جب باہر برف کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، نور نے اپنی دادی کا ہاتھ تھام کر پوچھا، دادی اماں، کیا اللہ ہماری محنت کا صلہ ہمیں دے گا؟ ہمارے پاس تو اب جلانے کے لیے لکڑیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ زینب نے مسکرا کر نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، جب رات سب سے زیادہ کالی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ سویرا بہت قریب ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ اسی رات کسی نے ان کے لکڑی کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ زینب نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور سامنے ایک نوجوان سیاح کھڑا تھا جو راستہ بھٹک گیا تھا اور سردی سے نڈھال تھا۔ زینب نے بغیر کچھ سوچے اسے اندر بلایا، اسے انگیٹھی کے پاس بٹھایا اور گھر میں موجود آخری گرم سوپ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے وہ قیمتی شال بھی اس کے کندھوں پر ڈال دی تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ اگلی صبح جب طوفان تھما تو وہ نوجوان جس کا نام ایان تھا حیران رہ گیا۔ وہ شہر کے ایک بہت بڑے برانڈ کا مالک تھا جو روایتی فن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے زینب کے کام کی نفاست اور ان کی ہمدردی سے اتنا متاثر کیا کہ اس نے وہیں زینب کو اپنی کمپنی کے لیے ہیڈ ڈیزائنر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں زینب کے گھر کی غربت ختم ہو گئی اور اس کا ہنر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ زینب اور نور نے سیکھ لیا تھا کہ انسانیت کی خدمت اور سچا توکل کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔